یہ سب تمہارا وہم ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، خوش رہا کرو، تم بہتر محسوس کرو گے۔ یہ باتیں یقیناً کسی ذیابطیس کے مریض کو نہیں سننی پڑتی، لیکن جب ذہنی امراض کی بات ہوتی ہے تو ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ ایسے ہی عجیب و غریب مشورے دیتے ہیں۔ عام لوگ تو دور کی بات، اکثر اوقات تو معالج بھی ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ مریض کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ ہنسے یا روئے۔ کئی مرتبہ تو ڈاکٹر صاحب خود ہی عقیدہ ٹھیک کرنے اور نماز باقاعدگی سے پڑھنے کا نسخہ دے کر جان چھڑوا لیتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق ڈپریشن کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا روزمرہ کے کاموں میں دل نہیں لگتا، آپ بہت اداس، مایوس یا بیزار رہتے ہیں، یا گھبراہٹ، بے چینی اور بے بسی کا شکار رہتے ہیں، تو شاید آپ بھی ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اگرچہ یہ بات کئی لوگ تسلیم نہیں کرتے، لیکن ڈپریشن ایک باقاعدہ بیماری ہے۔ اس کی دیگر علامات میں ٹھیک سے نیند نہ آنا، بھوک نہ لگنا یا وزن میں کمی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور توجہ یا برداشت کی کمی جیسے مسائل بھی شامل ہیں۔ یہاں تک کہ اس بیماری کا شکار لوگ اپنی جان لینے کے بارے میں بھی سنجیدگی سے سوچنے لگتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت بہت دیر تک برقرار رہے تو انسان کو زندگی سے اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ ان کے علاوہ جبڑوں اور سر میں درد، ہاضمے کی خرابی، سانس کے مسائل اور دیگر علامات سمیت ایسی شکایات بھی ہو سکتی ہیں جن کا بظاہر کسی بیماری سے کوئی تعلق نہیں۔ بہن بھائیوں، ماں باپ، والدین یا کسی اور رشتہ دار میں سے کوئی بھی ڈپریشن کا شکار رہا ہے تو امکان ہے کہ یہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے مالی حالات اور ارد گرد کا ماحول ناساز ہے تو یہ بھی ذہنی تناؤ اور دباؤ کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص ڈپریشن محسوس کر سکتا ہے۔ یہ بیماری ایسے لوگوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے جو کہ کسی اور مہلک مرض جیسے کہ کینسر، دل کے امراض یا کسی اور دائمی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ ڈپریشن آپ کی روزمرہ زندگی کی سرگرمیوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ آپ کا بستر سے نکلنے کا دل نہیں کرتا، یا پھر آپ لوگوں سے ملنے ملانے سے کتراتے ہیں۔ بلڈ پریشر اور دیگر بیماریوں کے لیے استعمال کی جانے والی دوائیاں بھی ڈپریشن میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ بہت سے لوگ اسٹیرائڈز استعمال کرتے ہیں جس سے ان کا موڈ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ان کی وجہ سے زیادہ حشاش بشاش محسوس کرتے ہیں، جبکہ کئی لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ڈپریشن کی نوعیت زیادہ نہیں اور آپ بہت زیادہ مسائل کا شکار نہیں تو اس صورت میں آپ اپنی خوراک ٹھیک رکھ کر، نیند پوری کر کے اور باقاعدگی سے ورزش کر کے خود بھی اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ڈپریشن کی علامات میں شدت اتنی ہے کہ آپ کے روزمرہ کے معاملات متاثر ہو رہے ہیں، یا گھر والے، دوست یا آس پاس کے افراد کہہ رہے ہیں کہ آپ میں کوئی واضح تبدیلی آئی ہے، تو اس کی صحیح تشخیص کے لیے آپ کو پروفیشنل کی مدد لینی چاہیے۔ پروفیشنل آپ کا جنرل فزیشین، ماہر نفسیات امراض کا ڈاکٹر یا تھراپسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ سائیکالوجسٹ عام طور پر سائیکو تھراپی، کاؤنسلنگ یا سائیکالوجیکل سیشن سے علاج کرتے ہیں، جبکہ سائیکیاٹرسٹ کچھ مخصوص ٹیسٹوں کے بعد آپ کے لیے دوائی تشخیص کرتے ہیں۔ عام طور پر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں علاج ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ نفسیاتی ماہرین کے مطابق اگر آپ کے خاندان یا دوست احباب میں کوئی ڈپریشن کی علامات ظاہر کر رہا ہے تو اس صورت میں آپ ان کو الگ بٹھا کر پوچھیں کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ ایسے شخص سے پوچھا جائے کہ وہ کس مشکل کا شکار ہے اور کیا اسے کسی قسم کی مدد درکار ہے۔ ماہرین کے مطابق بہتر ہوگا کہ آپ ان پر نظر رکھیں اور انہیں مائل کریں کہ وہ کسی ماہر نفسیات
یا پروفیشنل سے مدد لینے پر مان جائیں، لیکن اگر وہ ایسا کرنے سے گریزاں ہیں تو آپ خود جا کر کسی معالج سے مشورہ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے علاوہ آپ دیگر ذرائع جیسا کہ انٹرنیٹ وغیرہ سے بھی معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ڈپریشن اور اس کے علاج سے متعلق بہت سی تہمات پائی جاتی ہیں۔ آپ کسی سے ذکر کریں کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں یا اس کا علاج کروا رہے ہیں تو آپ کو اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ ڈپریشن کوئی بیماری نہیں بلکہ کردار کی کمزوری ہے یا گناہ کا احساس ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔